अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर बंदा आज़ाद है। यहाँ पर हर बंदा अपनी मर्ज़ी के कंटेंट के साथ अपनी बात कर सकता है, फिर वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। मगर जहाँ पर पॉजिटिव बात करने वालों के साथ नेगेटिव बात करने वाले इख्तिलाफ़ात करते रहते हैं, वहीं पर नेगेटिव बात करने वालों को पॉजिटिव लोगों ने हमेशा रोकने की कोशिश की है। देखिए, जब आप किसी भी जगह को, किसी भी शोबे को या किसी भी इंसान को उसकी हदों से आगे आज़ादियाँ दे देते हैं ना, और कोई हद नहीं बाकी रहने देते आज़ादियों की, तो वहाँ पर बहुत सारे बिगाड़ पैदा होते हैं। ऐसे बिगाड़ जो आपके मुआशरे पर बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। हमारे बहुत सारे टिकटॉकर्स ऐसे भी हैं जिनका बहुत खूबसूरत कंटेंट होता है, जो माशाल्लाह से बहुत अच्छी इस्लाह करते हैं, जिनमें माशाल्लाह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मगर इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ही बोल्ड किस्म के कंटेंट के साथ सोशल मीडिया पर आते हैं, जिसका असर आपके मुआशरे पर बुरी तरह पड़ता है। और मुआशरे के साथ साथ आपके घरों के अंदर मौजूद आपकी औरतें और आपके मर्द, इनको भी बुरी तरह अपनी लपेट में ले लेते हैं। वैसे तो देखिए, टिकटॉक पर जो लाइव सेशन है वो एक बड़ा ख़तरनाक अमल है। मगर लाइव सेशन में मैंने देखा है दीनदार लोग भी बैठते हैं, जो बड़े अच्छे से अल्लाह के ज़िक्र करते हैं और बड़ा अच्छा कंटेंट होता है उनका। लेकिन बहरहाल 95% जो है वहाँ पर लाइव जो लोग बैठते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहयाई, बेहुदगी और बेशर्मी को आम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा कमाना आसान दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि आपके लिए पैसा कमाना कुछ मुश्किल नहीं है। इसी तरह एक बहन है जो अपनी बेटी के साथ आई। मैंने उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जाना था, लेकिन जब मैंने उनकी बेटी की कुछ लाइव वीडियोस देखी तो आप यकीन करें बहुत दुख हुआ। एक बच्ची जिसकी उम्र अदब सीखने की है, तहज़ीब सीखने की है, शर्म व हया सीखने की है, और क्योंकि माशाल्लाह से वो मुसलमान है, तो उस बच्ची को दीन के मुतल्लिक़ औरत की कद्र कीमत बताने की उम्र है। मगर उस बच्ची के लाइव वीडियोस देखने के बाद मुझे इंतहाई अफ़सोस हुआ कि इतना हैवी मेकअप करके और इतने बोल्ड तरीके से वो बच्ची बैठती है कि वो अपने से दुगनी उम्र की औरतों को भी बात करने के अंदाज़ में, मेकअप में, बोलने के अंदाज़ में, मेकअप के अंदाज़ में, हती के ओवर कॉन्फिडेंस के अंदाज़ में उसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब ये सारा क्रेडिट जाता किसको है? माँ को। माएँ जब अपनी बेटियों को एक मर्तबा खा जाने वाली नज़रों से देख लेना, तो बेटियों की जुर्रत नहीं होती कि वो दोबारा अपने सर से दुपट्टा उतरने दें। मगर जब माएँ ही अपनी बेटियों के बालों को पकड़ पकड़ के दिखाएंगी कि देखें मेरी बेटी के बाल कितने स्ट्रेट हैं, देखें मेरी बेटी के आँखों का मेकअप कितना खूबसूरत है, देखें मेरी बेटी के नेल्स कितने खूबसूरत हैं, तो वहाँ पर जितनी बेहयाई का रास्ता बेटी को दिखाया जाएगा, बेटी उससे डबल रास्ते पर जाएगी। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बेटियां एक स्प्रिंग की मानिंद होती हैं, इनको आप जितना दबाएंगे ये उतना ही उछलेंगी। लिहाजा बेटियों को ना तो बहुत ज़्यादा सख्ती के मामलात में दबाएं कि वो उछलें, और ना ही तो बहुत ज़्यादा आज़ादी के मामलात में दबाएं कि वो और ज़्यादा उछलें। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इनको रोकने की भरपूर कोशिश की, जिनमें एक दो नाम हैं डॉक्टर अफ़ान, एक और टिकटॉकर हैं कोई मलकू भाई साहब, और इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो बहरहाल इस पर उठे, उन्होंने बात की कि ये गलत है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। आप अपनी बेटियों को क्या सिखाएंगे कि आप तैयार होके रात भर लाइव बैठो, हम आपके साथ हैं, आप कमाओ, आप घर में हर चीज़, हर फैसिलिटीज़ लाओ, हम आपके साथ हैं, ये गलत है। अब कुछ लोगों ने उठकर, जिनमें मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन भी है,
جن کا کنٹینٹ بہت اچھا ہے، انہوں نے بھی اٹھ کر ڈاکٹر عفان کے خلاف بات کی، جو بہرحال بہت غلط تاثر ہے۔ میں نے ڈاکٹر عفان کو کبھی اتنا زیادہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس حوالے سے میں نے ان کی چند ویڈیوز دیکھی، اور ان ویڈیوز میں نے یہ دیکھا کہ اس بندے نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیتی ہیں۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو ولاگرز ہیں یہ ولاگ نہ بنائیں۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو ولاگرز ہیں یہ اپنی بیویوں کے ساتھ ولاگ کیوں بناتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اٹھ کر، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر وہ تنقید کر رہے ہیں، صرف یہ وہی لوگ اٹھ کر اس پر یہ تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیے وہ اپنی وائف کے ساتھ ولاگ بناتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے ولاگز نہیں بنائے۔ آپ لوگ اس چیز میں ان کا ساتھ دیں کہ وہ بندہ کس چیز کو روکنا چاہ رہا ہے۔ وہ روکنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ضروری نہیں کہ ایک ڈاکٹر وہ اپنے ڈاکٹر کے شعبے کی ہی بات کرے، ایک جم ٹرینر اپنے جم ٹرینر کے شعبے کی ہی بات کرے۔ آپ کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، آپ کا اختلاف کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ نہ تو وہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، نہ تو وہ کوئی بہت بڑے ایسے مسلمان ہیں کہ جو اللہ کے تمام احکامات کو مانتے ہیں، مگر بہرحال ایک ایسی بے حیائی کا عمل اس پر انہوں نے آواز اٹھائی ہے جس پر آپ سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہیں نہیں کہا اس بندے نے کہ آپ سروں پہ دوپٹے لیں، کہیں نہیں اس بندے نے کہا کہ آپ لوگ ولاگز نہ بنائیں، کیونکہ جو کام وہ خود کرتے ہیں وہ آپ کو اس سے منع نہیں کر رہے ہیں، مگر بات ہے حد میں رہ کر کرنے کی، جو وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ انہوں نے آپ کے سامنے اس طرح کیا ہے کہ ان کے پاس کئی پیشنٹس آتے ہیں، کئی بچیاں پیشنٹس آتی ہیں، تو یہ سچ ہے۔ ایک ٹیچر ہونے کے ناطے میرے پاس ایک والدہ آئیں جنہوں نے بتایا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے بتائیے، میں بہت پریشان ہوں اپنی بیٹیوں کو لے کر کے، کیونکہ وہ ولاگز بہت دیکھتی ہیں، اور جب سے انہوں نے ولاگز دیکھنے شروع کیے ہیں ان کی کھانے پینے کی خواہشات بڑھ گئی ہیں، ان کی لباس پہننے کی خواہشات بڑھ گئی ہیں، حتیٰ کہ گھر کے اندر کے ماحول میں ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہ ہر طرح سے چینج ہو گئی ہیں۔ جبکہ میری بچیاں مدرسے سے پڑھی ہوئی ہیں، وہاں پر جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی بیٹیوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کیا بتاؤں، وہ ولاگز دیکھتی ہیں، اور یہ جو آج کل ولاگز چل رہے ہیں وہ 5 بہنوں والے وہ دیکھتی ہیں، فلاں ولاگز دیکھتی ہیں، فلاں ولاگز دیکھتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیٹیوں کی تربیت ہی اس وقت ولاگز کر رہے ہیں، آپ تو کر ہی نہیں رہی۔ مارننگ شوز اور ولاگز آپ کی بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں، ڈراماز آپ کی بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں، جس پر وہ واقعی اس چیز کی حیرت میں آئیں اور انہوں نے اس چیز پر غور و فکر شروع کی۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے آپ کی فیملیز پر، آپ کے گھر کی عورتوں پر۔ جب کوئی بھی اٹھ کر ان ولاگز میں دکھایا کیا جاتا ہے، مہنگے سے مہنگے کھانے، مہنگے سے مہنگے ڈنر، مہنگے سے مہنگے لباس، ماں باپ اور بیٹیوں کی آپس میں پرتکلف گفتگو اور بہت حد تک بولڈ گفتگو، شوہر کا بیوی کے ساتھ کھلا رومانس کرنا، ایک دوسرے کے گلے لگنا، اور یہ چیزیں، یہ سب غلط ہے۔ آپ نے معاشرے کو تاثر کیا دینا ہے؟ اتنا بولڈ مت کریں اپنی نسلوں کو کہ بیٹی باپ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ میں نکاح کے بغیر کسی کے ساتھ رہ رہی ہوں یا مجھے ابارشن کروانا ہے، اور یقین کیجیے یہ نوبت آ چکی ہے۔ میں نے خود ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں۔ مگر کوئی بھی اٹھ کر اگر آپ کو اچھی بات کرتا ہے، اصلاح کی بات کرتا ہے، تو اس پر عمل ضرور کریں۔ ہاں، ڈاکٹر عفان کے لیے میرا یہ پیغام ضرور ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو روکنا ہے نا، تو پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا آپ کا گھر اسی چیز کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کی زد میں رہا تو نہیں، کہ جن کو آپ روک رہے ہیں وہ اٹھ کر اسی پر انگلی اٹھائیں اور آپ کے روکنے کے عمل سے نفرت کرتے ہوئے اور زیادہ اسی راستے پہ آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ بہرحال اگر کوئی بہتر عمل کرتا ہے تو اس کے بہتر عمل کو سراہیں۔ ہاں، اس میں اگر کہیں کوئی خامی ہے تو اس کی اصلاح کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر عفان نے ایک آواز ایسی بے حیائیوں کے خلاف اٹھائی ہے، لہٰذا ایسی آواز میں
ان کو ڈیگریڈ کرنے کی بجائے یا ان کو غلط ثابت کرنے کی بجائے، ان کو روکنے کی بجائے ان کی اصلاح کریں کہ وہ اپنے اندر سے اصلاح فوراً کر لیں، تاکہ جن کی اصلاح کرنے کے لیے وہ قدم اٹھا رہے ہیں وہ ان کے قدموں کے آگے کے راستوں کو ان کے قدموں سے نیچے کھینچ نہ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔